غزی ویلفیئر آرگنائزیشن یقیناً اللہ تعالیٰ کا اس علاقہ کے اوپر بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اس ویلفیئر کے اس صفائی مہم کے آغاز سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پر محلہ کے اندر ہر طرف گندگی کے کچرے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ یہ مسجد کے سامنے ایک کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا، وہ ذرا اوپر کر کے ایک دائیں طرف ڈھیر ہوتا تھا، یہ سامنے ہوتا تھا، اور اکثر سنتے تھے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کچرا ڈالنے والا بھی بیچارہ شرم کے مارے اندھیرا ڈھونڈتا تھا کہ لے جا کر وہاں رکھ کے پھر بھاگتا تھا وہاں سے۔ یہ مسائل بنے ہوئے تھے کہ عزتدار آدمی کے لیے بڑی پریشانیاں تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، احسان کیا کہ غزی ویلفیئر آرگنائزیشن کے سرپرستی میں صفائی مہم کا ایک بہترین سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جتنے گندگی کے ڈھیر تھے سارے انہوں نے اٹھائے، بالکل صاف کیا۔ اس کے بعد پھر حکمت عملی آگے چلی تو آپ کے گھروں کے آگے آپ کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہاں آتا ہے، وہاں سے گاڑی دروازے پر جا کر اٹھا کر لے آتی ہے۔ قریب میں سارے آپ نے دیکھا جگہ جگہ انہوں نے بکس رکھ دی ہے، اس کے اندر آپ گند ڈال رہے ہیں، تو اب گندگی کے ڈھیر پورے علاقے میں آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ان حضرات کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی خدماتیں۔ تو اب دیکھیں اگر ان کی اتنی خدمات ہیں اور ہم سلوٹ کرتے ہیں ان حضرات کو، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی پوری کابینہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ واقعی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، صفائی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آج سب عزت کے ساتھ کچرا وغیرہ جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ تک پہنچ جاتی ہے، کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ لیکن اب انہوں نے جب اگر اس علاقے کے اوپر احسان کیا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کیا جو 300 روپے، اب 300 روپے کیا چیز ہے، گھر پہ فی گھر پہ رکھے تھے، بہت سارے افراد حضرات دے رہے ہیں، اللہ ان کو خیر عطا فرمائے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نہیں دے رہے۔ اب کیوں نہیں دے رہے؟ ان کی منطق ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیوں نہیں دے رہے؟ کچرا یہ ان کا بھی اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے ہمارا مقصد چونکہ یہ ہے کہ محلہ کو، اس علاقے کو، جبڑی کو، نوغزی کو، پورے علاقے کو صاف رکھنا۔ اب اگر جو نہیں دے رہے ان کی وجہ سے ہم آلودہ نہیں کر سکتے، اٹھاؤ، سب کا اٹھاؤ، لیکن یہ ان کا ظرف ہے نا، اب ہمارا بھی ظرف وسعت ظرفی والا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنا کچرا اٹھا کے 300 روپے دینے والے کے کچرے میں ڈال کے شو کر دیا جائے کہ کچرا سارا ہے۔ یہ میں سے صاف لفظوں میں بے غیرتی کرتا ہوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جب ان کی میٹنگ ہو، وقت ملے، جائے، کم از کم اپنی ذمہ داری اپنے محلہ کی حد تک، اپنے گھر کی حد تک ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ 300 روپے ہیں، ایک جگہ رکھ دیے جائیں، بھائی 1 یکم سے 5 تک آتے ہیں، یہ ان کے ہیں، بچے کو بھی پتا ہو، بوڑھے کو بھی پتا ہو، چھوٹے بڑے کو پتا ہو، تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ ہمارے نفع کے لیے کر رہے ہیں، رات دن سوچ کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، کس طرح ہمارا محلہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ تو ہمارے محسن ہیں یہ حضرات، اور اس کے ساتھ ساتھ دکاندار حضرات بھی، وہ بھی ماشاءاللہ تعاون کر رہے ہیں۔ اگر کسی کوئی مسئلہ ہے تو ان سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، یہ تاکہ روڈوں کے اوپر یہ جو جگہ جگہ جو ہے شاپر پڑے رہتے ہیں، کافی کھاتے ہیں بچے، تو ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم کو 300 روپے باقاعدگی سے دیں۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں باقی تربیت لگاتے ہیں تو یہ بھی ضرور کریں، بچے اگر ٹافی وغیرہ کوئی چیز کھاتے بھی ہو تو ریپرز وغیرہ یہ راستے میں نہیں پھینکنے، بچے کو بھی یہ شعور ہو۔ اور میں دکاندار حضرات کو بھی ایک مشورہ دوں گا عاجزانہ کہ اپنے دکان کے آگے ایک باسکٹ رکھتے ہیں، اوپر لکھ دیں کہ ٹافی وغیرہ کے جو ریپرز ہیں اس میں ڈالیں، تاکہ یہ شعور بھی یہاں پر ہر دکان کے آگے آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی ساری جتنے بھی اس محلہ کو ہم نے صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، اور یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے۔ تو بس یہی آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔